اس لیے مشکل پیش آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے فقہ کے بارے میں. فقہ میں آج ہمارا دوسرا کلاس ہے. اس میں ہم پڑھیں گے روزہ، زکوٰۃ، حج اور کچھ مسائل کے بارے میں. تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ رمضان شریف کا روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ کس سے ثابت ہے؟ نص قرآن سے ثابت ہے. وہ آیات قرآن کا آیات کون سی صورت میں ہے؟ بقرہ میں. آیات کیا ہے جلدی سنا دیجیے. زبردست. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہو گیا جی. روزہ کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جی صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک. یہ سورہ بقرہ آیات نمبر 177 سے نہیں 87 سے ثابت ہے. آیات نمبر 187. ثم اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے جی. صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق زبردست. رمضان کی روزے کی نیت کرنا کب تک درست ہے؟ آدھے دن تک، نصف النہار. اگر کوئی روزہ کی نظر مانے تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی لازماً واجب ہے. ٹھیک ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ خان اگر کوئی اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا. کتنے؟ سارے روزوں کا یا ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا یا ساروں کا ایک فدیہ ادا کرے گا؟ جی. رمضان شریف کی آخری عشر میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ سنت موقع علی الکفایہ. جواد بھائی آپ بتا رہے کہ سنت موقع علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ زبردست. ایسی دن کتنی ہے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ 5. ان دنوں کو کون سی دن کہتے ہیں؟ جی. ایام تشریق کے 3 دن ہے اور عیدین کے. عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ نہیں، خوشی کا دن نہیں ہے. صرف خوشی کی بات نہیں ہے. فہد بھائی آپ بتا رہے. جی. اصل نبی علیہ السلام نے منع بھی فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی ہمارا میزبان ہوتا ہے. ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہے. تو مہمان کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی میزبان کو انکار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشی میں یعنی روزوں کی خوشیوں میں وہ کرتا ہے مہمان نوازی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں گزرے ہوئے روزوں کا قضا کرے گی یا نہیں؟ اور نمازوں کا؟ نماز کا نہیں کرے گی اور روزوں کا کریں گی. کیونکہ نماز میں حرج زیادہ ہے نا. اور روزی تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہے اور نماز ہر مہینے ہر دن فرض ہے. تو عورتوں کے لیے مشکل ہو جائے گا ہر مہینے وہ کرنا. اور وہ کیا ہے نماز ادا کرنا زیادہ تعداد میں. تو روزوں کا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ روزے تو سال میں 30 دن ہوتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ 10 دن اگر پوری گزار لے کم سے کم 3 دن اس کے درمیان میں 7-8 دن ہو جائیں گے. تو اس کا رکھنا آسان ہے اور نمازوں کا اعادہ کرنا مشکل ہے. اس لیے ہاں اگر کوئی بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تو اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟
ناجائز درست نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں، یعنی درست ہوگا اس کا روزہ یا نہیں؟ درست نہیں ہے۔ بس آپ سے سزاد خود سوچ لے کہ شوہر کی آپ لوگوں کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ نفاس کی حالت میں چھوٹی ہوئی روزوں کا کیا حکم ہے؟ یہ روزے معاف نہیں، قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ ایک حید ہے، ایک نفاس۔ نفاس بچے کے بعد جو عورت کی بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور حید ماہوار بیماری کو کہتے ہیں۔ حامل عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہو، تو وہ روزہ وہ توڑ سکتی ہے یا نہیں؟ توڑ سکتی ہے۔ جب سورج ڈوبنے میں شک ہو کہ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے یا نہیں، تو اس وقت روزہ کھولنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کفارہ بھی اور قضا ہے؟ جی۔ اگر روزے کی حالت میں اگر روزہ کی حالت میں کسی کو الٹی یعنی قے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر یہ قے مل الفم بری ہوئی منہ سے ہو۔ اگلا ہے، اگر روزے کی حالت میں جی جی ٹھیک ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی اگر روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر مکھی چلی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ حائضہ عورت کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد افطار میں دیر کرنا کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ٹوپیس کرنا یا منجن کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ مکروہ، ہاں یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر یہ حلق میں اتر گیا اور نیچے چلا گیا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی روزے کے حالت میں تھوک نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ مسافر پر روزہ رکھنا کیا ہے؟ جی، یہاں پر عزیمت اور رخصت والی بات ہے، لیکن یہاں پر عزیمت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، رخصت پر نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر کوئی شخص پوری دن نہ کچھ کھائے یا نہ کچھ پی اور نہ ہی اس نے روزے کی نیت کی ہو تو کیا حکم ہے اس کا؟ روزہ ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ روزے کے لیے نیت شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ اور روزہ کی حالت میں سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری سحر کیا نہ کیا ہے، یعنی سحری کرنا کیا ہے؟ حالت اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کام کرنے میں مشغول رہنا کیا ہے؟ مکروہی تک آپ خود اسے سے سمجھ لے۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کا بیان۔ کتنا سونا رہنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جی 87 گرام 480 گرام۔ جواد بھائی آپ تو کتاب سے جواب دو۔ کتنا چاندی کتنا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے؟ کتنی چاندی پر؟ وہ تو نصاب ہے اس کا، یہ 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ کتنی گائے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ کتنا بکریاں رہنے پر
جی 30 گایوں پر کتنی بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ 40۔ ٹھیک ہے، مال و دولت پر کتنی گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ 1 سال۔ ایک سال کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی حولان حول نہیں ہے، کسی نے مدرسے میں پڑھا ہے حولان حول فقہ کی کتابوں میں، قدری میں، کن میں، وقایہ میں، ہدایہ میں، نور الرضا میں، حولان حول۔ ٹھیک ہے جی، کتنی قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ 7 کی یا 8 کی؟ 8 کی۔ یہاں پر آپ غلطی کھا گئی جواد بھائی، سورۃ التوبہ آیات نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسار پہ زکوٰۃ 8 اس میں مذکور نہیں ہے۔ زکوٰۃ، جی زکوٰۃ کا مال اپنے والد، والدہ یا دادا دادی کو دینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ بھائی بہن چچا پھوپھی خالو یا ماموں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اس میں ایک قاعدہ ہے، اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اصول اور فروع کو، باقی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال مسجد میں دینا کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ مدرسے میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں وقف کرنا، لینا، اخذ کرنا، اس کو وصول کرنا، یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدرسے کے محتمین حضرات اس کے لیے وصول کرتے ہیں طلباء کی طرف سے، کیونکہ وہ ان کی وکیل اور کپیل ہوتی ہے، پھر اس کو مدرسے میں لگا لیتے ہیں، تو اس طرح ٹھیک ہے۔ اگر مسافر کے پاس حالت سفر میں مال نہ ہو اور وہ خود بہت امیر ہو تو اسے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ امیر ہے یا غریب ہے تو اس مسافر کو دے دو، بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وابن السبیل، مسافر تو اس کو دے دو بس۔ رضاعی ماں کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ جی زکوٰۃ کتنا فیصد یعنی کتنی پرسنٹیج میں نکالا جائے گا؟ جی 100 روپے میں سے کتنا روپیہ ہوگا؟ اور 1000، یہ 1000 میں، 1000 میں، 1000 میں، 1000 میں 1000 میں 40 روپیہ آئے گا۔ سوچ لے۔ آمین آمین۔ ہاں، زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا کیسا ہے؟ یہ اس میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے، اگر دوسرے شہر والے پھر زیادہ ضرورت مند ہو تو ان کو مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اپنے شہر میں کوئی امیر نہیں ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ہی فقیر کو اتنا مال دینا جتنے کا مالک ہونے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ عورت پر صدقہ فطر کیا ہے؟ عورت پر، جی عورت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک ہی آدمی کا صدقہ فطر کے کئی فقیروں کو دینا کیسا ہے؟ یہ جائز ہے، جائز تو ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید آنے سے پہلے ہی رمضان میں صدقہ فطر ادا کیا تو کیا حکم ہے؟ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو مؤلفۃ القلوب کو، تو کیا وہ کافر نہیں ہوتی؟
ہاں اگلا سوال، اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ حج کے حوالے سے ہے۔ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ پوری زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ۔ نابینا پر حج کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ حج میں کتنے فرائض ہے؟ تین، کون کون سے ہے؟ جی، کون کون سے ہے؟ ہیلو۔ حج میں تین فرائض ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے فرائض تین ہے، وہ کون کون سے ہے؟ تو وقوف عرفات ہے، احرام ہے، اور طواف زیارت ہے۔ حج میں واجبات کتنے ہیں؟ حج کے واجبات۔ جی، حج کی واجبات اس کتاب میں لکھا ہے کہ 22 ہے، اور بحوالہ شاہ میں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے کتنی اقسام ہیں؟ حج کے اقسام، حج کے اقسام میں تینوں کون کون سے ہیں؟ حج افراد، تمتع اور قران، اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ حج قران ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ افضل یہ نہیں ہے، افضل تو تمتع کو کہا تھا۔ فہذا وہ جواد بھائی کہتے ہیں نا کہ صرف بندہ حج کے لیے احرام باندھے اور حج کرے، ٹھیک ہے۔ تمتع، حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی احرام باندھے عمرے کے لیے، پھر وہاں جا کر عمرہ کرے، پھر احرام سے آزاد ہو جائیے، یعنی قربانی کر لے، بال منڈوائے اور آزاد ہو جائے، احرام کھول لے۔ پھر جب حج کے دن آئے تو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع پید اٹھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حج قیران، قیران قرن سے ہے، قرن پہ وس کو کہتے ہیں۔ بندہ پہلا عمرہ کے لیے احرام باندھ دے، عمرہ ادا کرے، پھر احرام نہ کھولے اور اس احرام سے حج بھی ادا کرے، تو اس کو قیران کہتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، لیکن سب سے افضل حج جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ خواہ یہ بھی ہو گیا جی۔ گھر سے احرام باندھ کر جانا کیا ہے؟ جائز ہے، بلکہ بہتر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا کیا کہلا، یہ کیا ہے؟ جی، واجب ہے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف، خانہ کعبہ کے گرد، جی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، اور اس کو شوت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شوت۔ اگر عورت احرام کی حالت میں حائضہ ہو جائے تو کیا کرے گی؟ جی، صرف طواف نہیں کرے گی، باقی علاوہ اس کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کریں گے، کیونکہ طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتی نا، مسجد کے حدود میں ہے۔ باقی یہ صفا اور مروہ و بیت وقوف عرفات اور شیطان کو کنگری مارنا، وہ قربانی کرنا، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لے تو کیا کرے گا؟ ہاں، ایک جانور، جی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کیا ہے؟ حالت احرام میں جانوروں کا شکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ لیکن یہ خشکی کی جانور، ٹھیک ہے۔ دریابی جانور جو ہے سمندر کے، اس کا وہ کر سکتے ہیں۔ خاص سب سے پہلے کون سے شیطان کو کنگر ماری جائے گی؟ جی، جواب دینا۔ سب سے پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟